غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت بناتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اس کو لے جاؤ اور ان کو بازار میں بیچ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ان بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹتے گلیاں ان کو گھسیٹتے رہتے، جس گلی میں جاتے ان کو اپنے پیچھے گھسیٹتے ان بتوں کو، اور کہتے کہ کوئی ہے ان کو لینے والا۔ تو بھلا ایسی حالت میں ان بتوں کو کون خریدتا؟ اس میں اس کے والد کو پتہ لگ گیا کہ تم یہ بتوں کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا، بھلا یہ کسی کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ بت پرست جو کہ بت پرست ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسٹک لینڈ۔ اور خدا کا لفظ ہمارے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ہندو کہتے ہیں ایشور خدا ہے، ایشور مانتے ہیں کہ ایشور خدا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ واحد اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں ثابت نہیں ہے کہ جہاں پر کہیں پر بھی لکھا ہوا کہ خدا۔ یہ ہم ہندو کا لفظ بولتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ ایشور خدا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو گئے، حضرت نے دیکھا کہ ایک انتہائی بزرگ ترین شخص دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جب ملے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا، میرا بیٹا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام سے ملے اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ تو اب جب میں یہ بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کی کان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام نہیں پہنچا ہے، ابھی پہنچ گیا ہے، آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام سے جا کر اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ چٹی المیدان ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، ساری زندگی یہ پڑھ کر، یہ کلمہ پڑھ کر اپنے لیے درخت اگاؤ، سبزہ اگاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر اپنے لیے یہاں پر درخت اگاؤ، یہاں پر پودے اگاؤ، یہاں پر چمن لگاؤ، یہاں پر اپنے لیے محل بناؤ۔ ابھی یہ میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھ تک جو علم پہنچا میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے جو قبیلے کے جو لوگ تھے تو شہر سے باہر نکلے کسی کام کی وغیرہ سے، واللہ عالم، یا اختلاف ہے یا کسی تہوار کی بنا پر شہر سے باہر نکلے، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب موقع ملا تو اس نے کیا کام کیا کہ کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے، وہاں پر سب بتوں کو تہس نہس کر دیا، توڑ دیا، اور کلہاڑا لے کر بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور چلے گئے۔ جب سب آئے یہ حال دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا دھرا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، بھلا میں ان کو کیسے توڑوں گا، یہ تو تم لوگوں کا خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بت کیا ہے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ اور بتوں کو کیسے توڑے گا؟ اس نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ ایک مطلب کہ اور بتوں کو توڑ نہیں سکتا، پھر تم لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ یہ تمہارا کیسا خدا ہے کہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، اور پھر بھی تم لوگ اس کو خدا مانتے ہو؟
اس پر پھر بھی یہ قوم باز نہ آئی۔ انہوں نے کیا ہے، فرعون نمرود کے لیے یہ بات پہنچائی۔ نمرود تک جب بات پہنچ گئی تو نمرود نے کہا کہ اس کو بڑی آگ جلا کر اس میں پھینکتے ہیں۔ بہت ساری لکڑیاں، اس بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں اکٹھیاں کی گئی کہ اس کو اس آگ میں، دہکتی ہوئی بڑی آگ میں اس کو ڈالنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ابھی اس کو اس میں ڈالیں گے کیسے، اتنی بڑی آگ ہے، اس کے قریب کون جا سکتا ہے۔ پھر شیطان آیا انسان کی شکل میں اور کہنے لگا کہ ایسے کام کرو کہ بہت بڑا جھولا بناؤ۔ جب اس کو جھولا جھولاؤ، جو بڑا جھولا ہے نا، پھر جب جھولا جھولنے لگے تو آگ کی سمت جب یہ جائے گا تو رسی کو کاٹ دینا ہے، یہ سیدھا آگ میں جا کر گر جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھولے کے ذریعے پھینکا گیا تو یہ ہوا میں جب جا رہے تھے، ظاہر بات ہے بہت بڑا بہت اونچا جھولا تھا، تو ساتھ میں دائیں اور بائیں کے فرشتے بھی جا رہے تھے۔ ایک پانی والا فرشتہ تھا اور دوسرا پتہ نہیں، میرے خیال میں کہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ انہوں نے آفر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم خود آئے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے نہیں بھیجا۔ تو پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، اللہ نے نہیں بھیجا، اب اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، تم لوگ خود آئے ہو۔ تو میں یہ تمہاری جو پیشکش ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں پیشکش نا، تم جو کہہ رہے ہو تو بس میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اللہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن معتدل کے ساتھ، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، درمیانی۔ ان لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیے تو وہ آگ گلی گلزار ہو گئی۔ باہر سے آگ لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل چورا ہو گئے ہوں گے آگ لگنے سے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اس آگ میں اللہ کے حکم سے جو ٹھنڈی ہو گئی تھی، گلی گلزار ہو گئی تھی، اس میں پھل بھی کھا رہے ہیں، اس میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے میری اللہ تعالیٰ کی شان، نصر من اللہ والفتح قریب۔ اور آج کے دور میں ہر ایک انسان بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا دین رہے گا یا دنیا رہے گی۔ ہم چاہتے دنیا بھی ملے اور بزرگی بھی ملے، اس پاسبلٹی نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاکیزہ رکھے۔ جیسے گندے کپڑے میں نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے ہم لوگ گندا دل لے کر، غلیظ دل لے کر، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہے، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ سب معاشرتی برائیاں ہمارے دل میں ہیں، پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب ایک نماز پڑھتا ہے اس کو جب قبولیت نہیں ہوتی، اس کا نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر فرشتے لے کر اللہ کے حکم سے اس کے منہ پر دے مارتے ہیں کہ یہ لو اپنی نماز جو تم نے پڑھی تھی، تو پھر کیا فائدہ اتنا ٹائم نکالنے کا، اتنا وضو کرنے کا، اور جب دل ہی صاف نہ ہو تو دل کو صاف کرنا چاہیے۔ دل ہم صاف کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، فارمولہ ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرتے 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 جب منع نہیں ہوتا ہے، دھبے لگتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پختہ ہو جاتا ہے گناہوں میں، اور گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس زنگ کو دھونے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محنت یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ دل کا زنگ صاف کرتا ہے، دل سے گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اس سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اس سے انسان سے گناہوں کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور جو بھی مومن مسلمان مرد یا عورت
فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں کم از کم، اور شام کی نماز کے بعد بھی پابندی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ شخص، یہ مرد، یہ عورت جب بھی یہ مریں گے تو قبر میں جب یہ جائیں گے، جب یہ میدان حشر میں جب ہوں گے، پھر جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے انتہائی روشن اور چمکدار ہوں گے، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں۔ یا اللہ یہ کوئی صحابی ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ انکار فرمائے گا کہ نہیں۔ پھر پوچھیں گے یہ کوئی شہید ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں۔ یہ غازی ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں۔ یہ کوئی بزرگ ہے؟ پھر بھی اللہ پاک انکار ہی فرمائیں گے، اور پھر ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ مرد ہے یا یہ وہ عورت ہے جو نماز گزار اور صبح اور شام کی نماز کے بعد باقاعدگی سے بلا ناغہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد پڑھنے میں بہت ہی ہلکا، بہت ہی آسان ہے اور وزن میں بہت ہی بھاری ہے۔ جب ایک پلڑے میں کل کائنات کو رکھ دیا جائے، ایک پلڑے کے ایک طرف کل کائنات زمین اور آسمان اور عرش معلیٰ کو رکھ دیا جائے، اور دوسری جگہ پر، دوسرے پلڑے کے دوسرے حصے پر ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا، سبحان اللہ، اور دوسرے جس میں زمین اور آسمان ہے اور عرش اور فرش ہے وہ سب اٹھ جائیں گے۔ آج ہم لوگوں کے پاس اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اس چیز کی قدر ان لوگوں کے پاس ہے جو ذاکرین ہیں، ذکر کرتے ہیں یا ذکر کرتی ہیں، یہ ان کے پاس ہے۔ جب قیامت والے دن نیک اعمال تولے جائیں گے ذاکرین کے، جب وہ نیک اعمال کا بدلہ دیکھیں گے تو پھر وہ افسوس کریں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ بھی افسوس کریں گے، لیکن پڑھنے والے افسوس کیا کریں گے؟ وہ افسوس یہ کریں گے کہ کاش وہ جو ان کی جو ثواب دیکھیں گے، اس کا جو نیکی کا جو بدلہ دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہمارے اعمال اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو گانوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو فضولیات سے فرصت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں سب کے سب، قبر میں فرصت ہی فرصت ہے۔ نہ گھر کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ کھانا پکانے کی فکر، لیکن قبر میں مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ہے کہ یہاں پر نیک اعمال کر دیے جائیں، نیک اعمال کیے جائیں۔ جو لوگ اس دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھو، جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ جھک جاؤ سجدے کے لیے، اور جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تو وہ لوگ جھکنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر ایسی ہو جائے گی جیسے کہ تختہ کسی نے سیمنٹ ڈال دی ہو، جھکنا چاہیں بھی تو نہیں جھک سکیں گے، ماں سوائے ان کے جو لوگ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجاتے رہے، کیونکہ مطلب اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، راستے پر نبی علیہ السلام اور اللہ نبی اور اللہ کے رسول کے راستے پر، یعنی کہ مطلب اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتے رہے ہیں، تو نافرمان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن کہ الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، تو ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر وہاں پر آؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک بارش برسائے گا اس سے پہلے، جو بارش کا اثر ایسے ہوگا کہ قبروں میں سے
جو میت ہوں گے وہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گی اور قبر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جو بخشیاں یا بخشائے ہوئے یا بخشی ہوئی عورتیں ہوں گی تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ مرد کیا کہیں گے؟ ہائے، سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے ہائے، ہمیں اس نیند سے کس نے جگایا اور کیوں جگایا؟ ہم کتنے مزے سے سو رہے تھے. پھر وہ گھوڑے پر ہوں گی، وہ گھوڑے پر ہوں گے، سوار ہوں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گی یا جائیں گے. ٹھیک ہے. اور گناہگار اور پھر استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ان کو افسوس ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو منہ کی بل گری ہوئی ہوں گی یا گرے ہوئے ہوں گے اور ان کو فرشتے کا گھسیٹ رہے ہوں گے، جہنم کی طرف ہانک رہے ہوں گے. جیسے ہم جانور کو، چرواہا جو ہوتا ہے جانور کو ہانکتا ہے، آگے کی طرف لے کر جاتا ہے، ایسے ہی حال ہوگا. اور پھر عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو انصاف کرنے والے ہوں گے، انصاف کرنے والی ہوں گی. اور جو وہ بادشاہ یا وہ قاضی جو عدل و انصاف کرتا رہا وہ بھی کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، باقی کوئی بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کی جام پہ لائیں گے. اور جو لوگ گناہگار ہوں گے تو جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، ہم نے اس کی تابعداری نہیں کی ہے، پھر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں اللہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، نبی علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام ہی ان سے منہ پھیر لیں گے، چہرہ مبارک ان سے پھیر لیں گے. کیوں؟ دنیا میں یہ داڑھیوں میں جو ڈیزائن بنا رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت مچل رہے ہیں کہ ہم تو خوبصورت لگ رہے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پتہ لگ جائے گا. کب پتہ لگے گا؟ جب یہ دو آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، پتہ لگ جائے گا. دیکھو طارق جمیل کا بیٹا، طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا، یہ لازم نہیں کہ انسان بوڑھا ہو کر مرے گا. بھری جوانی میں اس کو موت آ گئی، چاہے وجہ جو بھی تھی وہ اللہ کو پتہ ہے، واللہ عالم. ہم نہیں سمجھ سکتے اور کوئی بات نہیں کر سکتے کہ کس کی موت کیسے آنی ہے، کس کی موت کیسی آنی ہے. لیکن خاتم بالایمان اور خاتم بالخیر مانگنا چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میری زندگی یعنی میری موت یعنی میں خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر ہو. آج ہم کہتے ہیں جب عمرے کے لیے جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، جب عمرے کے لیے جائیں گے تو حج کے لیے جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے. کتنے عقل مند ہیں ہمارے لوگ. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چکمہ دینے کی سوچ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں شکار نہیں کرتا ہوں، وہ شکار کر ہی نہیں سکتا. جب وہ شکار نہیں کر سکتا تو پھر اس میں یہ احسان کرنے کی کیا بات ہے، یہ بات بتانے کی کیا بات ہے کہ بھئی میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے. اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کے قابل نہیں رہتا، پھر کہتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ پاک اگر ان کو دوبارہ زندہ کر دے تو نیچر کین ناٹ چینج، فطرت تو نہیں بدلتی، پھر وہی گناہ کرے گا، زنا کرے گا، شراب کرے گا، شباب کرے گا، قتل کرے گا، غارت کرے گا، جوا کھیلے گا، سب کچھ کرے گا، سود کرے گا، حرام ریز کرے گا، سب کچھ کرے گا. دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر دے زلیخا کی طرح. فطرت کبھی نہیں بدلتی. بقایا ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے نام اسلامی نام رکھے. زنیشا یہ کیا نام ہے؟ حائزہ یہ کیا نام ہے؟ ایسے ایسے نام آج کل کے والدین رکھتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ڈراموں والے نام رکھتے ہیں، اسلامی کوئی نام نہیں ہے. فاطمہ، عائشہ، زینب، مریم، یہ پیارے پیارے نام، یہ نام نہیں رکھتی ہیں. مردوں کے نام دیکھیں، او کیا بات ہے. آج کل کسی بھی نسل کے اصل نہیں ہے، سب کو مسل ہے. پوچھ لو، سب کہتے ہیں معتصم. ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں، لڑکیوں کے ذہنوں میں ڈرامے پھیر رہے ہیں، وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتی ہیں.
پاکستان کے ڈراموں میں طلاق کی ٹیوشن دی جاتی ہے، جبکہ ترکی کے ڈراموں میں جہاد کی ٹیوشن دی جاتی ہے۔ اب موازنہ کیا جائے نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہودیوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی جو ڈرامے سب یہودیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں؟ وہاں پر طلاق کا کلچر ہے، طلاق ان لوگوں میں عام ہے، ڈائیورس۔ اور ترکی اپنی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔